خبریں میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان سعید قاضی. کچھ خبریں اور پھر معزز مہمان کی طرف بڑھیں گے. بانی پی ٹی آئی کو عدالت میں کیا پیش کیا جائے گا، بلکہ یا کہا جا رہا ہے کہ شاید ویڈیو لنک پہ انہیں لے لیا جائے. اس حوالے سے بات کریں گے. نیب کیا بند ہوگا، دوبارہ سے فعال ہوگا؟ کچھ ڈیوائیڈڈ لگتی ہے اوپینین جو ہے سپریم کورٹ میں بھی. اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات کی گئی ہے، اسٹریٹجک ایسٹس جو ہیں ان کی نجکاری، ان کو چھوڑ کے سب کی نجکاری ہوگی. پی ٹی سی یا جو آج کل پی ٹی سی ایل ہے، یہ بھی تو ایک اسٹریٹجک ایسٹ تھا. اس پہ بات کریں گے. اور سولر کی قیمتوں میں تاریخی کمی کس کو کھٹک رہی ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جناب اینکر ہیں، تجزیہ نگار ہیں، دانشور ہیں اور قانون دان منیب فاروق صاحب. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. منیب فاروق صاحب، ایک تو میں پہلے کچھ آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک بڑی سی چینج نظر آ رہی ہے. پی ٹی آئی جو پہلے ڈوسائل لگتی تھی، بڑی ریکونسیلیشن کے لیے بڑی بیتاب نظر آتی تھی، ایک دم ٹرکولنس، ایگریشن نظر آیا ہے اور سخت جواب دیے جا رہے ہیں. کیا کوالیٹیٹو چینج آئی ہے اور ان کو عدالت میں بھی کیا پیش کیا جائے گا ویڈیو لنک پہ؟ یہ کیا کچھ تبدیلی نظر آ رہی ہے؟ کیا دیکھتے ہیں آپ جناب منیب فاروق صاحب؟ جی بہت شکریہ قاضی صاحب. دیکھیے امپورٹنٹ ایسپیکٹ یہ ہے کہ میرے خیال میں عمران خان صاحب کو اس بات کا ادراک بخوبی ہو چکا ہے کہ ان کو جو سہولت وہ چاہ رہے تھے کہ ان کے معاملات پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے درست ہو جائیں، حالات واقعات بہتر ہو جائیں. سانحہ 9 مئی کی پہلی جو برسی تھی، برسی کہا جائے جو بھی، اس سے کچھ معاملات بہتر ہو جائیں، لیکن وہ بدقسمتی سے ہو نہیں سکے. اور جو ان کی طرف سے شاید جو بھی آفر کیا گیا ہے، کچھ باتیں کی گئیں، وہ کافی نہیں تھیں اس واقعے کی جو سنگینی تھی اس کو کم کرنے کے لیے. اب عمران خان صاحب کا جو امپورٹنٹ ایشو ہے وہ اس وقت ایک ہی ہے، وہ یہ کہ کس طرح سے ان کی اسٹیبلشمنٹ سے معاملات حالات بہتر ہو جائیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں ایز اے اسٹریٹجی انہوں نے اب یہ ڈیولپ کیا ہے کہ کیونکہ ان کی بات نہیں سنی جا رہی، تو جو ایک ٹف سٹانس ہے اگینسٹ اسٹیبلشمنٹ، that makes any particular leader or a particular party popular in the eyes of the general public. تو وہ جنرل پبلک کے سامنے تو وہ ایک مضبوط یا بریو فیس شو کر کے اور اس طرح کی باتیں کر کے وہ ثبوت دیں گے ان کو کہ وہ کتنے دلیر ہیں اور وہ کوئی مفاہمت نہیں چاہتے، اصولوں کے اوپر قائم ہیں اور کاربند رہیں گے. اس سے سیاسی طور پر تو وہ فائدہ حاصل کریں گے، لیکن پاور پالیٹکس میں یقینی طور پر ان کی انٹری ویسے ہی فی الحال دور تھی اس سے، اور شاید اس سٹانس کے بعد تو اب اس میں مزید مسائل ضرور پیدا ہو گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایز اے اسٹریٹجی عمران خان صاحب نے پھر اس کو اڈاپٹ کیا ہے کہ کیونکہ ان کے کسی بھی کوشش کی، کسی بھی جو ان کی طرف سے کاوش تھی، گو کہ وہ میں نہیں سمجھتا کبھی بھی اتنی زیادہ تھی کہ جس سے کوئی معاملات بہتر ہوں، تو لیکن انہوں نے اب ایز اے اسٹریٹجی اس کو اپنایا ہے کہ اسے اوفینسو ڈیفینس کہا جائے گا. جو عمران خان صاحب کی اسٹریٹجی ہے، نارملی یہ جنگوں کے اندر لی جاتی ہے کہ نہ صرف آپ اپنے خلاف ایلیگیشنز کو ڈیفینڈ کرتے ہیں بلکہ آپ اپنا جو اپوننٹ ہے اس کو اٹیک بھی کرتے ہیں، اس کو بھی افینڈ کرتے ہیں. سو دس از پرٹیکولرلی دس از پرہیپس دی اسٹریٹجی جو پی ٹی آئی نے ریٹلی اڈاپٹ کی ہے. اچھا، 16 مئی کو لگتا ہے کہ وہ عدالت، ظاہر ہے اگر عدالت میں تو آج کل ساری کارروائی جو ہے وہ پبلک ہوتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ہی ول بی الاؤڈ کہ وہ آ سکیں، آئیں سامنے؟ اور ساتھ ہی کیا وہ کہیں مولانا فضل الرحمان سے تو کیوں نہیں لے رہے؟ کیونکہ مولانا بھی تقریباً وہی زبان بول رہے ہیں آج کل جو زبان پی ٹی آئی بول رہی ہے. ان دو باتوں پہ آپ کا کیا ٹیک ہے منیب بھائی؟ دیکھیے مولانا صاحب کے تو اپنے معاملات ہیں، وہ جو باتیں کر رہے ہیں کچھ حد تک تو تحریک انصاف سے مطابقت رکھتی ہیں، لیکن عمران خان صاحب میرے خیال میں اتنے دور جا چکے ہیں مولانا سے کہ وہ مولانا کو اوپنلی تو ایمبریس نہیں کر سکتے یا ان کے ساتھ بہت ساری باتیں نہیں ان کو کر سکتے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ حالات، معاملات، واقعات ایسے ہیں جس میں پاکستان تحریک انصاف اور جے یو آئی فے کسی ایک جگہ پر کوئنسائڈ کر سکتی ہیں، لیکن جو یہ ویڈیو لنک والی بات ہے اس کی پاسبلٹی ہو سکتی ہے. فزیکل اپیرنس کے اوپر تو مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کی کسی جگہ فزیکل اپیرنس ہوگی. اس کے پیچھے شاید وجوہات بھی یہ ہیں کہ وہ ایک پبلک شو بنانے سے بھی گریز کیا گیا ہے، اسی لیے ان کے خلاف جتنے بھی کیسز ہوئے جن میں انہیں سزا بھی ہوئی ان کا ٹرائل بھی
جیل کے اندر ہی چلا اور اسینشلی اب معاملات اور طرح سے ہیں. تو میرے خیال میں مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت کوئی انہیں جیل سے باہر اس طرح سے نکالنا چاہتا ہے. گو کہ عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ واقعی سب سے زیادہ مقبول ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں, ان کا خیال یہ ہے کہ وہ اگر باہر نکلیں گے تو ایک عوام کا سمندر ہے جو ان کے لیے کھڑا ہو جائے گا. اس میں یہ بات ڈیفینیٹیولی اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ کیونکہ وقت بہت گزر رہا ہے اور لوگ بھی فٹیگ ہوتے ہیں. ووٹ کے لیے نکلنا اور بات ہے, لیکن 9 مئی کے بعد کسی بہت بڑے مجمع کا یا کسی بہت بڑے معاملات کا اکٹھ ہونا میں سمجھتا ہوں وہ بھی شاید ممکن نہیں ہوگا. اچھا منیب صاحب, ایک تو یہ جو 190 ملین والا کیس ہے اور اس حوالے سے ایک اشارے مل رہے ہیں, یہ عدت والا کیس ہے, یہ سائفر والا کیس ہے, یہ ایک پہ تو فیصلہ محفوظ بھی ہو گیا ہے. تو یہ آپ بھی باتیں ہم سے آپ کی ہوتی رہی ہیں, دیگر دوستوں سے بھی, کہ جن بیسس پہ یہ کیسز کیے گئے تھے وہ خاصا ایویڈنس فلمزی تھا. تو از ہی گوئنگ ٹو گیٹ سم ریلیف ان کیسز کے ضمن میں؟ دیکھیں, جو ٹریڈیشنلی دیکھا گیا ہے کہ ٹرائل کورٹس میں فیصلے ہو جاتے ہیں اور ان میں بڑے میجر پرابلمز ایگزسٹ کرتے ہیں, پھر وہ جب سامنے آتے ہیں ہائی کورٹ کی سٹیج کے اوپر تو پھر ان میں جو قانونی نقائص ہیں ان کی نشاندہی کی جاتی ہے. اگر جو میرٹ کے حوالے سے دیکھا جائے تو سائفر کیس کے اندر الزام موجود ہے, لیکن جس میگنیٹیوڈ کی سزا دی گئی اس پہ بحث تھی کہ اتنی سزا بنتی نہیں تھی. یہ بھی ممکن ہے کہ عدالت اس کو ری ٹرائل میں بھیج دے, یہ بھی ممکن ہے کہ جو عدت میں نکاح والا کیس ہے عدالت اس کو سرے سے ہی قواش کر دے. یہ البتہ بات اپنی جگہ موجود ہے کہ جس طریقے سے ٹرائل ہوا اس پر شکوک و شبہات بھی ہیں, اس پر سوال بھی اٹھتے ہیں, اس میں ملک کے جو بڑے قانون دان ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ غالباً درست نہیں ہوا اور اسی وجہ سے وہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. لیکن جہاں تک عمران خان صاحب کی رہائی ہے وہ مجھے اس وقت کارڈز پر نظر نہیں آتی, کیونکہ سانحہ 9 مئی کے حوالے سے جو کیسز ہیں ان میں باقاعدہ طور پر عمران خان صاحب کی کنوکشن ابھی نہیں ہوئی. جو جی آئی ٹیز بنی ہیں, جو معاملات سامنے آئے ہیں, جو کابینہ کے سامنے رپورٹ پیش کی گئی ہے, اس کے مطابق تو عمران خان صاحب مرکزی کردار ہیں. لیکن رپورٹس کے اندر مرکزی کردار کا ہونا اور پھر ثبوتوں کی بنیاد پر سزا ہونا یہ دو مختلف چیزیں ہیں. عدالت کے سامنے اگر وہ ٹرائل ہوتا ہے اور عدالت یہ ثابت کرنے میں پروسیکیوشن کامیاب ہو جاتی ہے کہ وہ سانحہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈز میں تھے اور انہوں نے پرووک کیا اور ایک ماحول بنایا اور شاید اپنے لوگوں کو کسی حد تک تیار بھی کیا, تو پھر یہ سچویشن ضرور پیدا ہو سکتی ہے. اچھا, ایک تو رائے آپ نے دے دی کہ ظاہر ہم کسی سرٹن ٹرمز میں تو نہیں کہہ سکتے کہ if at all وہ آتے ہیں تو کیا یعنی اس کا ہوگا, مگر ایک سینہ گزٹ بھی چل رہا ہے اور کچھ رپورٹس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ہی از گوئنگ ٹو گیٹ اے ہیوج, اس کو مل سکتا ہے جو اکانومی کا مسئلہ ہے. اس حوالے سے آپ نے کشمیر میں دیکھا جو ہو رہا ہے, تو یہ بھی کہا جا رہا ہے جی کہ لاہور آتے آتے ان کو بڑے دن لگ جائیں گے اگر وہ نکلتے ہیں باہر. تو آئی تھنک ایسی سچویشن کو تو میرے خیال میں ہمارے جو بھی مقتدر ہے یا مقتدرہ ہے وہ افورڈ شاید نہیں کر پائیں گے, شاید یہ رسک وہ رن نہ کریں. لیکن یہ رپورٹ بھی آپ کے پاس ہے کہ چانسز ہیں کہ ہی گیٹس اے ہیوج ریسپانس if at all he comes out. چانسز تو قائد صاحب ہو سکتے ہیں اس بات کے, لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پارٹی کتنی اس کو, ظاہری بات ہے لوگ اپنے تئیں تو شاید اپنا نکلیں, پارٹی کارکن نکلیں اور پارٹی ان کو کتنا موٹیویٹ کرتی ہے, کارکن کتنا موٹیویٹڈ ہے اگر ایسی صورتحال بنتی بھی ہے. لیکن مجھے لگتا ہے ایسی صورتحال بننا بڑا مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کا شو شاید نہ کریٹ کیا جائے, اور ممکن ہے عمران خان صاحب کی طرف سے ان کو اگر وہاں سے تمام کیسز میں ان کی بیل ہو جاتی ہے اور اگر انہیں لاہور لانا مقصود ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کو کوئی بائی روڈ لائے گا. شاید پھر ان کو بائی ایئر لایا جائے اور کسی طرح کی گیدرنگ سے بچانے کے لیے جہاں سے ان کو پھر کہیں اور لایا جائے. اگر ایسا کوئی سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے اور ان کو واقعی لاہور لایا جاتا ہے کیسز کے سلسلے میں, تو مجھے نہیں لگتا کہ بائی روڈ کوئی انہیں لے کر آئے گا. اچھا منیب فاروق صاحب, خط ایک اور آ گیا, بابر ستار صاحب جو ہیں ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک اور خط میں انہوں نے کسی بڑی شخصیت کا اشارہ کیا ہے کہ خاص طور پر یہ جو آڈیو کیس تھا اس ضمن میں مبینہ طور پر ان کے مطابق انہیں پریشرائز کیا جا رہا ہے. اس کی کیا فال آؤٹ ہوگی, اور جو سپیریئر جوڈیشری ہے اس کے سامنے پہلے ہی ایک کیس موجود ہے, تو یہ آپ کی جو لیگل حکومت ہے آپ کی, اس کے مطابق اس کی کیا فال آؤٹ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے, یہ
سنگین نوعیت کیا، آلدو اٹارنی جنرل تو ڈینائی کر رہے ہیں کہ کسی طرح کا کوئی ایلیگیشن نہیں ہے اور نہ ہی کوئی انٹیلیجنس ایجنسی انٹرفیئر کر رہی ہے، لیکن بابر ستار صاحب ایک قابل احترام جج ہیں، اگر انہوں نے کہا ہے تو شاید ان کے پاس ثبوت بھی ہوں، کیونکہ کیس لائیو ہے، آلریڈی چل رہا ہے یہ معاملہ، اٹس پینڈنگ ایڈجوڈیکیشن بیفور دا سپریم کورٹ. سو ان کو چاہیے کہ یا یقینی طور پر وہ اپنے ایویڈنس انہوں نے اپنے چیف جسٹس کو بھی دیا ہوگا اور پھر یہی معاملہ سپریم کورٹ کے نوٹس میں بھی آئے گا، لیکن یہ جتنا خراب ہو گیا ہے اس سے پھر یقینی طور پر ایک ٹینشن کی فضا بھی ہے، مسائل بھی ہیں، پرابلمز بھی ایگزسٹ کرتے ہیں، اور فالٹ لائنز تو ہیں ہمارے ملک کی جوڈیشری کے اندر بھی، اور ہمارے ملک کا جو اوور آل پاور سٹرکچر ہے اس کے اندر بھی کچھ فالٹ لائنز موجود ہیں. جس طریقے سے بہت ساری چیزیں ماضی میں بھی آپریٹ ہوتی رہیں، وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہم یہ کہیں کہ یہ ہوا ہے تو اٹس انہرڈ آف، یہ پہلے بھی ہوا ہے، اینڈ دی پرابلمز ایگزسٹ، اور دیٹس وائی مجھے لگتا ہے کہ پھر اب اسی لیے اس کو اتنا سیریسلی سپریم کورٹ کی جانب سے لیا جا رہا ہے. اچھا، ابھی بھی خبر یہ بھی ملی ہے کہ انہوں نے کچھ بابر ستار صاحب نے خود ہی اس کیس کے ضمن میں بعض ایجنسیز کے لوگوں کو بلا بھی لیا ہے، تو آئی تھنک یہ بھی ایک آگے سمجھتے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں تو ایک سٹیپ آگے فردر بڑھ رہے ہیں ہم اس جانب، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ یقینی طور پر قاضی صاحب یہ ایک ان یوزول سی سچویشن ہے، اور یہ بھی ایک تاریخ لکھی جا رہی ہے. اب یہ کتنے اچھے طریقے سے چیزیں ایوالو ہوتی ہیں، ڈیولپ ہوتی ہیں، حالات، واقعات، معاملات کس طرح سے آگے چلتے ہیں، وہ ابھی کچھ پریڈکٹ کرنا مشکل ہے، لیکن سرٹنلی ایک ایسا پریسیڈنٹ ضرور بنایا گیا ہے جس کے نتیجے میں سامنے آ رہی ہے بات یہ پہلی مرتبہ کہ ایک جج نے آلریڈی جو لوگ کنسرنڈ ہیں ان کو بلایا یا سمن کیا ہے، تو اس سے ایک ان یوزول سی سچویشن ڈیولپ ہوگی، شاید اس سے ماحول میں تلخی بھی مزید بڑھ جائے. مائی لاسٹ کویسچن منیب صاحب، آپ یہ بتائیے کہ یہ جو نیب والا معاملہ ہے، یہ کیا اس میں اس کی وہ تمام قوانین جو ترامیم ختم بھی ہو سکتی ہیں یا نیب سرے سے ختم، کیا آپ کو کیا نظر آتا ہے جو وائبز آ رہی ہیں اور جو کمنٹس آ رہے ہیں اور جو مختلف ججز کے نقطہ ہے نگاہ ریمارکس میں آ رہے ہیں؟ نہیں قاضی صاحب، نیب کے اندر ایک تو کمپٹنس کا بڑا ایشو ہے، نیب ایک پولیٹیسائزڈ ادارہ رہا ہے، نیب کو استعمال کیا گیا ہے فار پولیٹیکل انجینئرنگ، اور ظاہری بات ہے پھر جب پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو پھر بہت سے مسائل، بہت سے ایشوز بھی کریٹ ہو جاتے ہیں. لہٰذا پھر اس چیز کو مجھے پتا ہے کہ اب کم از کم جو اس وقت کی حکومت ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ حالات کو اگر تبدیل کرنا ہے تو پھر آپ نے نیب کو سرے سے اور اس کو چینج کرنا ہے، اس میں بڑی امینڈمنٹ لے کر آنی ہے. وہ ایسی ہے کہ ایک ادارے کو آپ مکمل طور پر تو شاید نہیں لیکن بہت میجر اسٹرکچرل ریفارمز کرنے پڑیں گے اگر آپ نے نیب کے ادارے کو تبدیل کرنا ہے، اور پھر اس میں باقاعدہ طور پر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا جو ٹول ہے یا پولیٹیکل انجینئرنگ کا جو ٹول ہے اگر اس کو تبدیل کرنا ہے تو پھر تو کچھ اختیار میں بھی کمی لانا پڑے گی، اس کو شاید طریقے سے چلنا پڑے گا، اور اس ادارے کے اندر جو کمپٹنس کے ایشوز ہیں جو عدالتوں نے بھی ہائی لائٹ کیے ہیں ان کو بھی ایڈریس کرنا پڑے گا. بہت شکریہ منیب فاروق صاحب، ہمیں وقت تھے. اقبال کے مصر پہ اس سیگمنٹ کو ہم ختم کرتے ہیں کہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. یقیناً کچھ بہتر نکلے گا اور بہتر ہوا اسی امید کے ساتھ بریک کی طرف بڑھتے ہیں. ابھی بہت کچھ ہے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ جاوید عباسی صاحب بھی ہوں گے، مسلم لیگ نون کے رہنما، اور جناب ڈاکٹر تیمور الرحمان صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ معیشت کے ضمن میں کیا فیصلے ہو رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ہمیں جوائن کیا ہے قمر زمان قاہرہ، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ویٹرن پولیٹیشین بھی ہیں، پرانے کارکن بھی ہیں. قاہرہ صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. قاہرہ صاحب، ایک ہمیں آپ کی طرف سے، پیپلز پارٹی کی طرف سے، مسلم لیگ نون کی طرف سے پہلے بھی آپ ہاتھ ایکسٹینڈ کر رہے تھے پی ٹی آئی کو، مگر ایک دم سے ہم نے 1-2 دن سے دیکھا ہے، چاہے اسمبلی ہو چاہے اسمبلی کے باہر ہو، وہاں پہ بجائے یہ کہ کوئی برف پگھلے اور خوفناک، سخت اور سنگلاخ قسم کا ریسپانس آ رہا ہے. ایز اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل ہسٹری، آپ کیا اس کو کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں؟ کیا اتنی سختی آ گئی ہے پی ٹی آئی میں جو ماضی سے بھی زیادہ ہے؟ قاضی صاحب، ایک بدقسمتی کی علامت ہے.
پی ٹی آئی نے جو سٹانس لیا ہوا ہے وہ بیسیکلی چیزوں میں تناؤ بڑھانے کا ہے. وہ تصادم اور ٹینشن کو بڑھا کے، کیونکہ آج تک اس عمل نے ان کی پالیٹکس کو پروموٹ اور سپورٹ کیا ہے، لہٰذا وہ ابھی بھی اسی نقطہ نظر پہ کھڑے ہیں. وہ عدالتی پروسیس کو بالکل ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ کسی ادارے کو ماننے کو تیار نہیں ہے. خیر، اپنی لیڈرشپ کے لیے ساری جماعتوں کے اندر یہی سوچ ہوتی ہے. ہم بھی اپنے لیڈروں کو اسی طرح بے گناہ کہتے تھے اور کہتے ہیں، باقی جماعتیں بھی کہتی ہیں، ان کو بھی حق حاصل ہے. لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ اگر ان کی قیادت اپنے لیڈر کو یا ان کی قیادت باقی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار نہیں ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم صرف فوج سے بات کریں گے، تو یہ قاضی صاحب اس کے دو معنی بڑے غور طلب ہیں. ایک کہ کیا فوج اس بات پہ تیار ہوگی؟ کیا وہ پولیٹیکل فورس ہے؟ سیاست کے اندر جو مداخلت کا عمل ہے اس کو تو کوئی سپورٹ نہیں کرتا، ہم سارے اس کو اپوز کرتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ جو وہ مطالبہ کر رہے ہیں، نہیں ہم جو مطالبہ وہ کر رہے ہیں اس مطالبے کو اگر پورا کیا جائے اور اسٹیبلشمنٹ ان سے مذاکرات کرے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں ہم یہ بات واضح طور پہ فیصلہ کر دیں گے کہ اب پاکستان میں مسلح افواج، یہ جن کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، وہ ایک پولیٹیکل فورس ہے. کیونکہ ڈائلاگ امانگسٹ پولیٹیکل فورسز ہونا ہے نا. درست. اسٹیک ہولڈرز کے طور پہ بھی اگر آپ ان سے کرنا چاہتے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے، اور جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. لہذا یہ ایک ڈیڈ لاک رہے گا. یہ ڈیڈ لاک کریٹ کر کے وہ لوگوں کے اندر جو ان کے اوپر پریشر تھا، میڈیا کی طرف سے ایک دباؤ تھا کہ جی آپ ڈائلاگ کیوں نہیں کرتے، اپوزیشن تو یہ ان کی اپوزیشن یا اس وقت کی حکومت، حکمران اتحاد، وہ تو بار بار کہہ رہا ہے کہ ڈائلاگ کریں. تو انہوں نے اس کو اوائڈ کرنے کی ایک پالیسی رکھی ہے، لیکن ان کو یہ سوٹ نہیں کرتا. اور ملک کے حالات جس طرف جاتے ہیں، اگر اس میں انسرٹینٹی بڑھتی ہے تو اس کو وہ اور بڑھاوا دے کے اپنے پولیٹیکل گینز کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. یہ میرا خیال ہے کہ یہ ان کی اسٹریٹجی ہے، جو کہ ان کے لیے تو شاید فائدہ مند ہوگی لیکن ملک کے لیے فائدہ مند. اچھا قائرہ صاحب، ایک ذرائع جو بات کریں وہ بڑی خطرناک ہے. ایک تو بڑا اچھا ہوا پریزیڈنٹ صاحب نے انٹرونشن کی اور ہماری اسٹیبلشمنٹ انٹرونشن کی اور کشمیر کا مسئلہ حل ہوا. کہا یہ جا رہا ہے، ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب یہ سمجھتے ہیں یا انہوں نے کہیں بات کی ہے کہ مئی اور جون میں جو بل آنے ہیں وہ خدا نخواستہ خاکم بدن ایسی سچویشن کریٹ کریں گے کہ وہ اس وجہ سے انہوں نے ایک سخت یعنی رویہ اختیار کیا کہ ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے. ڈو یو بائی دس تھیوری؟ قاضی صاحب دیکھیں نا، میں نے پہلے کہا کہ پالیٹکس کے لیے، اپنی پاپولیرٹی کے لیے تو ساری جماعتیں ہی کچھ نہ کچھ کوشش کرتی ہیں اور کچھ نہ کچھ ریلیز کی باتیں کرتی ہیں، اور حکومت کو، جو بھی حکومت ہوتی ہے، اس کے خلاف باتیں کر کے بھی لوگوں کی سمپتی ون کرتی ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستانی ریاست اگر اس وقت بالکل ورج آف ڈیفالٹ پہ کھڑی ہو اور اس سے ریکوری کی ایک صورت بن رہی ہے، آج ہم کوئی ریلیف دینے کی پوزیشن میں ہے نہیں. اور اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ حکومت پاکستان اشیاء کے ریٹ بڑھائے، ٹیکسیشن کو امپروو کرے، تو کیا اس سے یقیناً لوگوں کی زندگی میں تکلیف پڑے گی، اس سے لوگوں میں ریزنٹمنٹ بڑھے گی. اس ریزنٹمنٹ کو استعمال کر کے اگر کوئی اپنے پولیٹیکل گینز کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے تو فرض کریں حکومت اسے وڈرا کر جاتی ہے. اسے وڈرا کرنے کی صورت یہ ہوگی کہ جو آپ کو عالمی اداروں کا تعاون ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو آپ کو دوست ممالک کا تعاون ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو پھر ہم کیا سروائیو کر پائیں گے؟ اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہمیں سامنے پکچر نظر آ رہی ہے، اس کو سامنے رکھنے کے باوجود اگر کوئی یہی صورتحال کو استعمال کرنا چاہتا ہے پھر از نیگیٹو پولیٹیکل گینز، تو کیا کہا جائے؟ بدقسمتی ہی کہا جا سکتا ہے. قائرہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اتنے شارٹ نوٹس پہ ٹائم بھی دیا اور ہمیں انلائٹن بھی کیا. مگر یہ بات بہت سے حلقوں میں کہی جا رہی ہے کہ خان صاحب اس بات پر ہی بیٹ کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو مہنگائی ہے وہ شاید، اور اس کو قائرہ صاحب نے انٹرپریٹ کیا کہ ایسے موقع پہ ہمیں
मुश्किलात में इस मुल्क को मुब्तला नहीं करना चाहिए। बहरहाल आने वाले दिन कैसे अनफोल्ड करते हैं, अल्लाह करे इस मुल्क के लिए बेहतर। एक ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मईशत पे बात करेंगे। मईशत हमारी ऑकलीज हील है और ये कैसे दुरुस्त हो पाएगी। एक ब्रेक। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर तैमूर रहमान, किसी तारुफ के मुताज नहीं है, लम्स में मईशत के शोबे से मुंसलिक हैं, उस्ताद हैं और पॉलिटिकल इकॉनमी पे भी गहरी निगाह रखते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एक बुनियादी इशू और ये बड़ा ज़ेर बहस भी रहा, और ये पिछले 30 साल जो 40 साल गुजरे हैं कि गवर्नमेंट हैज़ नो बिज़नेस टू डू बिज़नेस और प्राइवेटाइजेशन का हमने ऐड देखा। शुरू में ये था कि जी हम डेट रिटायर करेंगे और नुकसान में जो इदारे हैं उनको बेचेंगे, लेकिन हमने देखा कि वी हैव बीन नेशनलाइजिंग द लॉस एंड प्राइवेटाइजिंग द प्रॉफिट। ये हुआ अमली तौर पर, तो इससे हम दुरुस्त नहीं। अब वो कह रहे हैं जी कि हम जो फ़ायदे में है उन्हें भी बेचेंगे, जो नहीं है उसमें भी बेचेंगे। और एक स्टेटमेंट भी आई है जिसमें कंट्राडिक्शन या थोड़ा सा तफावत है। वो ये कि वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि जी कोई स्ट्रेटजिक एसेट नहीं होते, सब बेचेंगे, और उधर पीएम कहते हैं जी स्ट्रेटजिक इदारे नहीं बेचेंगे। ये स्ट्रेटजिक इदारे और नॉन स्ट्रेटजिक इदारे क्या होते हैं, और ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन है, क्या हमने इसे गलत तौर इस्तेमाल किया जिसकी वजह से कर्ज का पहाड़ है और घर के बर्तन भी बेच डाले? डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त इसहाक डार साहब और औरंगजेब साहब के दरमियान टसल चल रही है। अच्छा। क्योंकि डार साहब ये समझते हैं कि इतनी ज़्यादा निजकारी नहीं होनी चाहिए, कुछ स्ट्रेटेजिक इदारे हैं जिनको हमें महफूज रखना चाहिए, जबकि औरंगजेब साहब का ये ख्याल है कि हुकूमत का कोई काम ही नहीं कि वो किसी किस्म का कोई बिजनेस करे, काम करे, तो तमाम इदारे बेच डाले जाएं। मेरा ख्याल है इसमें डार साहब का जो नुक्ता नज़र है वो ज़्यादा दुरुस्त है और करीब है रियलिटीज़ के, जबकि औरंगजेब साहब एक बैंकिंग सेक्टर से आए हैं और वो प्राइवेट सेक्टर को इस तरह से देख रहे हैं जिस तरह के कोई वो तमाम चीज़ों का पनेसिया है, सलूशन है। जबकि हमने देखा कि 90s से प्राइवेटाइजेशन जारी है, वैसे तो कुछ 80s में भी हुई, मगर जो हमारी पब्लिक डेट है वो कम नहीं हो रही, वो बढ़ती चली जा रही है। जो हमारे अखराजात हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, और जो हमारे पास खर्चे हैं वो उस तरह से उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसकी बुनियादी एक वजह तो ये है कि जो अगर आप जितनी मर्जी प्राइवेटाइजेशन करें मगर फिर भी आपके खर्चे जो हैं आपकी आमदनी से ज़्यादा होंगे, तो अगले साल फिर आप डेट में होंगे और आपको और चीज़ें बेचनी पड़ेंगी और चीज़ें बेचनी पड़ेंगी। दिलचस्प बात यह है कि हमारी 80% डेट इशरत हुसैन साहब के मुताबिक सिर्फ 10 एंटरप्राइजेज से है। जो पब्लिक सेक्टर की एंटरप्राइजेज हैं उसमें सिर्फ 10 एंटरप्राइजेज ऐसी हैं जिसके नतीजे में 80% डेट हो रही है, और उस 10 में से 5 जो हैं वो पावर सेक्टर से ताल्लुक़ रखती हैं, और पावर सेक्टर में डेट है बुनियादी तौर पे आईपीपीज़ की वजह से। सो जो मसला है उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा। मसला मैं अब दोबारा से आपको बताऊंगा वो यही है कि आईपीपीज़ को आप इतनी मैसिव कैपेसिटी पेमेंट्स, ओवर $1 ट्रिलियन की मैसिव पेमेंट्स दे रहे हैं हर साल की, जो कि आपसे खर्चे पूरे नहीं हो रहे, और फिर आप मजबूर हैं कि हर चीज़ बेच दें। और बेचने का तरीका भी आपने बड़ा अजीब व गरीब अपनाया। मिसाल तौर पे पीआईए की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से जो पीआईए की डेट है उसको एक होल्डिंग कंपनी में डालेंगे, वो गवर्नमेंट डेट उठाएगी और पीआईए को फिर प्राइवेटाइज करेगी। अब इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि कौन सी पॉलिसी बनाई जा सकती है जिसके नतीजे में गवर्नमेंट जो है वो डेट पकड़ लेगी, वो डेट लाइबिलिटी उठा लेगी, और प्राइवेट कंपनी जो है वो मौज मेले में ही रहेगी। तो ये उसी तरह की एक डील है जिस तरह की हमने पहले सॉवरेन गारंटीज दी आईपीपीज़ को, और मैं इसलिए समझता हूँ कि ये जो ब्लैंकेट प्राइवेटाइजेशन औरंगजेब साहब की है इसके अच्छे नताइज नहीं निकलेंगे। अच्छा, एक और मैंने एक फिगर देखी थी डॉक्टर साहब कि जो हमारा आखिरी प्रॉफिट था पीटीसी का वो 28 बिलियन का था। ये 2-4 अरब ऊपर नीचे हो सकता है मेरा अगर आपसा। और उसके बाद अब मैंने चेक किया तो कोई रिसेंटली 1-2 साल पहले 8 बिलियन का था, वो भी आजकल वो तांबे की तारें बेच के प्रॉफिट हो रहा है। तो पीटीसी एक बहुत बड़ा, यानी इस रीजन में एक, यहाँ इसके अपने कॉलेजेस भी थे, तो ये वाई हम उसके क्यों नहीं हासिल कर सके फ़वायद
اور جو اس کی جو ہمیں بتایا گیا تھا کہ جس کے جو بڑے اوصاف حمیدہ بتائے گئے تھے ہمیں اور جو دنیا نے کیا اور دنیا میں بہتر بھی ہوا, why couldn't we get all those benefits out of this privatization؟ یا یہ کانسیپٹ پہلے دن سے غلط تھا؟ سر دیکھیں یہی معاملہ پی آئی اے کا بھی ہے. پی آئی اے ورلڈ کلاس ایئر لائنس تھی 1960s میں, 1970s میں, ایون 80s تک. اٹ واز کنسیڈرڈ ون آف دا بیسٹ ایئر لائنز ان دا تھرڈ ورلڈ. مگر مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی ادارہ ہو تو اس کی اپ کیپ کے لیے آپ کو کچھ رقم خرچ کرنی پڑتی ہے اوور دا ایئرس. چاہے وہ آپ کا ٹیلی ویژن کا ادارہ ہو, اس کی مینٹیننس کے لیے, اس کی بلڈنگز کی, اس کی اکوپمنٹ کی مینٹیننس کے لیے آپ کو کچھ خرچہ تو کرنا پڑے گا. اب آپ کے کیمرے پرانے ہو جائیں, آپ کی نئی ٹیم آپ کی آئے نہ, ینگ بلڈ آئے نہ, بلڈنگز آپ کی خراب ہو جائیں, پینٹ خراب ہو جائے, پلمبنگ خراب ہو جائے, کوئی اس کو ٹھیک نہ کرے تو ادارہ تو نہیں ٹھیک چلے گا. تو یہی ہم نے تمام اداروں کے ساتھ کیا, ریلوے کے ساتھ بھی کیا, پی آئی اے کے ساتھ بھی کیا, پی ٹی سی ایل کے ساتھ بھی کیا. اگرچہ پی ٹی سی ایل پھر بھی 30 بلین کا پروفٹ کما لیتی تھی, مگر ہر ادارہ آہستہ آہستہ ڈکلائن کرتا گیا. وجہ کیا تھی کہ ان اداروں کی اپ کیپ کے لیے کوئی پیسے ہی نہیں لگا رہا تھا, حکومت پیسے ہی نہیں لگا رہی تھی جو نیسیسری. ہاں جن اداروں پہ پیسے لگ رہے تھے, جس طرح جم خانہ کلب ہے, جس طرح پنجاب کلب ہے, جس طرح رائل گولف کلب ہے, جن اداروں پہ پیسے لگ رہے تھے وہ ادارے اچھے چلتے رہے. مگر جن اداروں نے پبلک کو سرو کرنا تھا ان پہ پیسے نہیں لگائے, بلکہ الٹا ان کو استعمال کیا گیا کہ اس میں سے جتنے پیسے کھینچ سکتے ہیں کھینچ لیے جائیں. اور پھر ان کو جب صورتحال اور خراب ہو گئی تو اونے پونے دام بیچ بھی دیا گیا. کوئی بھی ادارہ ہو اس کی اپ کیپ کے لیے, اس کی مینٹیننس کے لیے آپ کو خرچے کرنے پڑتے ہیں. مگر حکومت پاکستان نے ایسے خرچے پچھلی 2-3 دہائیوں میں کیے ہی نہیں. پی آئی اے کے جہاز دیکھ لیں, پرانے جہاز ہیں. پی آئی اے کا انفراسٹرکچر دیکھ لیں, پرانا ہے. ریلوے کا انفراسٹرکچر پرانا ہے, ان کی بوگیاں پرانی ہیں. اسی وجہ سے وہ مینٹین نہیں کر رہے اپنی کوالٹی آف سروسز, جس کی وجہ سے وہ مارکیٹ میں کمپیٹیٹو بھی نہیں رہیں گے. تو اس کے پیچھے بنیادی وجہ یہی ہے کہ مینٹین کرنے کے لیے جو رقم درکار تھی حکومت نے کبھی وہ دی نہیں. اور کیوں نہیں دی؟ کیونکہ گورنمنٹ اوور سپینڈنگ کر رہی تھی. کن چیزوں پہ؟ اور چیزوں پہ. جن چیزوں پہ خرچے کرنے چاہیے تھے ان پہ کیے نہیں, جن چیزوں پہ خرچے نہیں کرنے چاہیے تھے ان پہ کرتے گئے. ایک مثال ان کی آئی پی پی, دوسری بھی مثالیں ہیں. یہ میں دیکھ رہا تھا, کل کوئی مجھے کہہ رہا تھا تو میں نے نیٹ پہ جا کے دیکھا, ایمریٹس بھی جو ہے وہ پبلک سیکٹر میں ہے. اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو قطر ایئر لائن بھی پبلک سیکٹر میں ہے. یہ جو اوپن اسکائی پالیسی بنا کے پروفیٹیبل روٹس جو بیچے, تو یہ کیا کوئی شیڈی قسم کا کام تھا which resulted in the kind of demise of PIA؟ ایبسلیوٹلی جی, شیڈی تو میں شاید لفظ نہ استعمال کروں کیونکہ بڑے پبلکلی اس کو اکنالج کیا گیا. بٹ یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. ایمریٹس, سعودی عربیہ ایئر لائنس, قطر اور اتحاد, یہ 4 ایئر لائنز ہیں جو بیسکلی پی آئی اے نہیں بلکہ سارے کی ساری تھرڈ ورلڈ اس ایشیا ریجن کے اندر انہوں نے ساری کی ساری ایئر لائن ٹکٹس وغیرہ انڈسٹری کو اب وہ کھا پی گئے ہیں. وہ انڈیا ایئر لائنس کی بھی ڈکلائن کی یہی وجہ تھی کہ یہ 4 ڈومینیٹ کر گئے. اچھا, یہ چاروں پرائیویٹ نہیں ہیں, یہ پبلک ہیں. اور یہ تھی ان کنٹریز کے لیے پریسٹیج ایئر لائنس. پریسٹیج ایئر لائن کا مطلب یہ ہے کہ جی ہم نے اپنے ملک کی پریسٹیج کے لیے ایک زبردست ایئر لائن بنانی ہے, اس کے لیے ہمیں اگر گھاٹا بھی کرنا پڑے, ہمیں انویسٹمنٹ کرنی پڑے, ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یو اے ای کے ایئرپورٹس دیکھیں, سعودی عربیہ, ابو دھابی وغیرہ ان کے ایئرپورٹس دیکھیں, ان کی ایئر لائنز دیکھیں, یہ ان کی پریسٹیج کی چیزیں ہیں. وہ جے ایف کے اور ہیتھرو ان کے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے اپنے آئل فنڈز اور دوسرے فنڈز جو ہیں اس کے اندر انویسٹ کر کے ان کو زبردست ایئر لائنز بنایا. اب ایسی سچویشن میں آپ کو پتہ ہے ڈیلٹا ایئر لائنز اور بڑی بڑی امریکہ کی پرائیویٹ ایئر لائنز جو ہیں وہ اتحاد سے کمپیٹ نہیں کر سکتی, وہ قطر سے کمپیٹ نہیں کر سکتی, ان کے باقاعدہ لا سوٹس ہوتے ہیں انٹرنیشنلی. اب ہمیں ضرورت یہ تھی کہ کم سے کم آپ اپنی ایئر سپیس بچا کے رکھتے. ہم نے تاکہ پی آئی اے تو ٹھیک چلتا رہتا نا, ٹھیک ہے ہم باہر کی مارکیٹ تو کنٹرول نہیں کر سکتے مگر اپنی ایئر سپیس تو بچا کے رکھتے. مگر ہم نے بالکل اس پہ کوئی کچھ نہیں سوچا, اوپن سکائز پالیسی اپنائی اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ جو ٹریفک پاکستان سے جانی تھی وہ ساری باہر والی ایئر لائن سے چلی, وہ پرافٹ لے گی, وہی ہم نے نقصان کو جو ہے نیشنلائز کرتے رہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ایک اور امید جو لگی مڈل کلاس کے لوگوں کو کہ جی سولر لگا لیں. اب بجلی کے بلوں کا تو آپ نے دیکھا ہے جو حشر ابھی ہوا ہے, ابھی دینے پڑے ہیں کشمیر میں, ہمیں بہت کچھ انہیں دینا پڑا ہے, اور ابھی باقی گرمیاں آنی ہیں ابھی.
تو یہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی اس پہ ٹیکس لگا دیں. انڈیا جو ہے وہ سبسڈی دے رہا ہے, گھر بیٹھے بٹھائے آپ کو پیسے دیتا ہے, آپ کو انسینٹیوائز کر رہا ہے. اور میں نے فگر سنی ہے ایک صاحب سے کہ 81,000 میگا واٹ وہ پیدا کر رہے ہیں اس سے, سولر سے. Why can't we and why we want to tax it? جی بالکل, جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. گورنمنٹ کے سامنے ایک تجویز رکھی گئی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر میرا خیال ہے 10 kVA سے زیادہ اگر آپ کے پاس 10 kVA سے زیادہ اگر آپ کے پاس سسٹم لگا ہوا ہے تو اس پہ آپ نے ٹیکس دینا ہے. اور مزید انہوں نے یہ بھی اسکیم ڈسکس کی تھی پہلے کہ وہ جو نیٹ میٹرنگ کرتے ہیں جس پہ وہ 19 روپے کا یونٹ خریدتے ہیں ہم سے, وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جی ہم 19 روپے کیوں کریں, ہم اس کو 10-12 روپے دے دیں, اس میں بھی ریٹ جو ہے نا وہ کم کریں. اگرچہ آپ جانتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ سے 40-50-60 روپے کا یونٹ خریدتے ہیں بیس پرائس میں, اور پھر ان کے ریٹس جو ہیں شام کے وقت بڑھ جاتے ہیں اینڈ سو آن. اور اس میں سے آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ اکثر جو ہے وہ ہم ٹیکس کی شکل میں ادا کرتے ہیں. اسی طرح پیٹرول پہ 142 روپیز ٹیکس ہم ادا کرتے ہیں, ڈیزل پہ ٹیکس ادا کرتے ہیں. یہ جو ٹیکسز آپ انڈائریکٹ ٹیکسز ادا کر رہے ہیں کہ سولر لگائیں گے ٹیکس ادا کریں گے, پیٹرول ڈالیں گے گاڑی میں ٹیکس ادا کریں گے, گیس لیں گے ٹیکس ادا کریں گے, ڈیزل استعمال کریں گے ٹیکس ادا کریں گے, بجلی استعمال کریں ٹیکس ادا کریں گے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو امیر طبقے سے انکم ٹیکس تو یہ وصول کر نہیں سکتے, اس لیے یہ کنزیومر آئٹمز پہ ٹیکس لگاتے ہیں کیونکہ ان کو اس طرح سے ٹیکس وصول کرنا آسان ہے. اور یہ جو کنزیومر آئٹمز پہ ٹیکس ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں انڈائریکٹ ٹیکس, اور ہمیشہ یہ غریب آدمی پہ اس کا بوجھ زیادہ گہرا پڑتا ہے, زیادہ بوجھ پڑتا ہے کیونکہ اس کی آمدنی کم ہوتی ہے مگر اس کو ٹیکس اتنا ہی ادا کرنا پڑتا ہے. یہ ریگریسو ٹیکسز ہیں. گورنمنٹ ریگریسو ٹیکسز پہ ریلائی کر رہی ہے کہ وہ اپنے خسارہ پورا کر لے, اور یہ اس کے نتیجے میں پاکستان میں انیکوالٹی بڑھ جائے گی. میں یہ کہتا ہوں گورنمنٹ سے کہ آپ کیپیسٹی پیمنٹس اتنی بڑی بڑی ادا کرتے ہیں, آئی پی پیز پہ اسپیشل ٹیکسز لگائیں, ان کے اوپر بڑے بڑے ٹیکسز لگائیں, وہاں سے پیسے وصول کریں. جو کروڑوں روپے نہیں کھربوں روپے کما رہے ہیں وہاں سے ٹیکس وصول کریں. غریبوں سے ٹیکس لینا, کشمیر کے لوگوں سے جس طرح ٹیکس لے رہے ہیں آپ, اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر فسادات مزید بڑھیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مودی جو ہے ڈسپائٹ بارنگ سائڈ اس کا جو ایک تھیوکریٹک یا اس کا جو پہلو ہے نیگیٹو بڑا, وہاں پہ جو میجورٹیرینزم بھی ہے اور وہ اور بھی مائنورٹی کے ساتھ جو بھی کر رہا ہے, وہ ساری کیمپین جو ہے وہ اس بات پہ چلا رہا ہے کہ جناب میں ہر گھر میں مفت بجلی لے کر جاؤں گا. تو یہ ہر چند کے اور بڑے وہاں مسائل ہیں. تو وائی کانٹ وی, ادھر ہمیں عقل نہیں ہے, اکٹھے ہی آزاد ہوئے تھے ہم. جی انفیکٹ بنگلہ دیش میں بھی شیخ حسینہ کا بھی یہی سلوگن رہا کہ ہم گھر گھر بجلی پہنچائیں گے, مفت تو نہیں ہوگی مگر گھر گھر بجلی پہنچائیں گے اور الیکٹریفیکیشن کریں گے. اس میں انہوں نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بھی کی, پرائیویٹ سیکٹر بھی ہے اس میں, پبلک سیکٹر بھی ہے اس کے اندر, مگر انہوں نے یہ نہیں کیا جو ہم نے کیا نا. جو آئی پی پیز والی پالیسی تھی نا 90s کے اندر جو ہم نے لاگو کی, اس سے بہت زیادہ ہم نے نقصان اٹھایا اور اس کو بار بار ہم کنٹینیو کر رہے ہیں. اور وہ کانٹریکٹس آپ کو پتہ ہے 30 سال کے کانٹریکٹس ہیں, وہ ختم ہی نہیں ہونے لگے. تو اس وجہ سے اور جب تک وہ قائم رہیں گے تو جناب پاکستان کی معیشت ریکور نہیں کرے گی, بجلی بھی نہیں پہنچے گی, الٹے ٹیکسز اتنے بھاری لیول پہ ہر چیز پہ آپ کو ادا کرنے پڑیں گے. سو ایکچولی بجائے اس کے کہ حکومت اس چیز پہ ڈیبیٹ کرے کہ اسٹریٹجک ایسٹس کون سے ہیں اور نان اسٹریٹجک کون سے ہیں, کن کی نجکاری کرنی کن کی نجکاری نہیں کرنی, جو ایکچوئل ایلیفنٹ ان دا روم ہے, جس مسئلے کو آپ نے حل کرنا ہے اس کو حل کرنے پر توجہ دیں جناب اورنگزیب صاحب. اور وہ یہ ہے کہ آئی پی پیز کی ریڈیکیولس کیپیسٹی پیمنٹس جس کے نتیجے میں حکومت بینکرپٹ ہو رہی ہے اور مجبور ہو رہی ہے الٹا کے غریبوں پہ ٹیکس لگائے, وہ آئی پی پیز کی پیمنٹس اور کیپیسٹی پیمنٹس کو ایڈریس کریں جناب. اس کے بغیر پبلک فائنینس ٹھیک نہیں ہوگا. جتنا مرضی آپ نجکاری کریں, جب تک یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہوگا اس وقت تک پبلک فائنینس بیلنس نہیں ہو. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, مگر حیرت کی بات تو نہیں ہونی چاہیے, ویسے بلکہ اپریشیٹ کرنا کہ اگر کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی اس آئی پی پیز کا نام لے کے بات کر رہی ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے, جو کہ حالانکہ ہمیں پرانے زمانے میں ہم دیکھتے تھے کہ وہ اس اکنامک ماڈل کے زیادہ قریب. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر تیمور رحمان صاحب فار انلائٹننگ اس آن دس ایشو. ناظرین جی تو یہ ایک سلسلہ ہے ناظرین, ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور ہمیں
درست اقدامات کرنے کی، خاص طور پر اس انتہائی نازک وقت میں جب ہمیں یہ تمام ہم نے دیکھا، ہم نے باقی ملک میں امن و امان جاری رکھنا ہے۔ خدا کا شکر ہے کشمیر میں مسئلہ حل ہوا اور باقی جگہ یہ مسئلہ نہ بنے۔ یہ تھا ہمارا آج کا شو، کل پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔